السلام علیکم. دس از ڈاکٹر رحمان علی, یونیورسٹی آف پشاور. آج کے اس لیکچر نمبر 10 آف دا کورس ریسرچ میتھڈالوجی میں ہم پلیجرزم کے حوالے سے پڑھیں گے. جب بھی ہم کوئی ریسرچ پیپر, ٹیکنیکل ڈاکومنٹ, تھیسس یا رپورٹ لکھتے ہیں تو اس وقت ہم مختلف سورسز کا سہارا لیتے ہیں, اور اگر ہم ان سورسز سے مختلف جرنلز, کانفرنسز, پروسیڈنگز, بکس, لوگوں کے آئیڈیا, ان کے سٹائل سے ہم ہیلپ لے لیں اور ہم ان کو اکنالج نہ کریں تو اس سے ایک مسئلہ کریٹ ہوگا جس کو ہم پلیجرزم کہتے ہیں. اور اس پلیجرزم سے جو انٹلیکچوئل پراپرٹی ہوتی ہے لوگوں کے, ان کی کاپی رائٹ کی وائلیشن ہو جاتی ہے. جس طرح اس ڈائیگرام میں دکھایا گیا ہے کہ چھپکے سے ایک ریسرچر ہے, ایک بندہ ہے جو کہ ایک ریسرچر کے آئیڈیا کو یا سٹائل کو یا جو بھی وہ لکھ رہا ہے ان کو اللیگلی کاپی کرنے کی کوشش کر رہا ہے, ہائی جیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے, چوری کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو دس از کالڈ پلیجرزم. یہ اس سے پہلے ہم کئی لیکچر میں لٹریچر ریویو کے حوالے سے اور جو ڈیجیٹل لائبریریز, انڈیکسنگز اینڈ ریپوزیٹریز ہیں ان میں سرچ کے حوالے سے ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں. یہ کیوں ہم کرتے ہیں؟ تاکہ ہم اپنے ٹاپک کے حوالے سے اپنا آئیڈیا کلیئر کر سکیں اور کچھ مٹیریل کو ریڈ کر سکیں. تو ان کے لیکچرز اس یوٹیوب چینل پہ موجود ہے, اور یہ پرٹیکولر لیکچر نمبر 9 اس سورس سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو اور اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہو. یہی آج کا جو لیکچر ہے یہ بھی لٹریچر سروے, جو کہ ایکسپلوریٹری ریسرچ جن کو ہم کہتے ہیں, لٹریچر سروے یا لٹریچر ریویو کے انڈر آتا ہے کہ کس طرح ہم نے پلیجرزم سے بچنا ہے. تو پلیجرزم کو جب ہم ڈیفائن کرتے ہیں تو اس کے ڈیفینیشن بہت ایکسٹینڈڈ ہے. لفظ تو یہ نکلا ہوا ہے لیٹن سے پلیجائز, جس کا مقصد ہوتا ہے کڈنیپ کر دینا, کیپچر کر دینا, غیر قانونی طریقے سے اللیگلی کاپی کر دینا. تو یہاں پہ اگر فارملی ہم ان کو ڈیفائن کرنا چاہیں تو یہ کاپی پرسن آئیڈیا, ورڈز اور ورک اینڈ پریٹینڈنگ دیٹ دے آر یور اون. آپ یہ شو کرتے ہو لوگوں کو یہ میرا کام ہے, اور اللیگلی آپ ان سے کاپی کرتے ہو, چاہے وہ ورڈ ہے, سٹائل ہے, سینٹینسز ہے, ان کا آئیڈیا ہے, کام ہے. تو اس کو کہتے ہیں پلیجرزم. یہاں پہ اگر پلیجرزم کی ڈیفینیشن کو دیکھیں تو مختلف کی ورڈز میں اگر آپ دیکھیں تو تھفٹ اس میں آ جاتی ہے, آپ فراڈ آ جاتی ہے, یہ ساری. تو اب یہ آپ لوگوں کا آئیڈیا کاپی کر سکتے ہو, ان کی ورڈز کو کر سکتے ہو, ان کے ورک کو کر سکتے ہو, ان کے فریزز کو کر سکتے ہو, سٹائل کو کاپی کر سکتے ہو. یہ سارے پلیجرزم کے انڈر آتے ہیں. ابھی ان کی مختلف ٹائپس ہے اور مختلف سورسز ان کو مختلف طریقے سے کیٹیگرائز کرتے ہیں. ایک تو کمپلیٹ کاپی اینڈ پیسٹ پلیجرزم ہے, جس میں آپ پورے کے پوری سینٹینسز آپ کسی دوسرے سورس سے لیتے ہو, ریسرچ پیپر سے, تھیسس سے لیتے ہو, ان کو نہ کوٹیشن مارکس میں انکلوز کرتے ہو اور نہ ان کو کوئی ریفرنس دے دیتے ہو. تو وہ کاپی پیسٹ پلیجرزم کہلاتے ہیں. اس سے بچنے کے لیے کہ آپ ان کو ڈبل کوٹ میں بند کر دیں اور ان کو پراپرلی اکنالج کر دیں ود ریفرنس ود سائٹیشن, جو کہ ہم نیکسٹ لیکچر میں پھر پڑھیں گے کہ کس طرح ہم سائٹیشن ایڈ کرتے ہیں. دوسرا ورڈ سوئچ پلیجرزم ہے, جس میں آپ سینٹینسز لیتے ہو کسی ریسرچ پیپر یا تھیسس سے, لیکن اس میں کچھ چینجز کرتے ہو, فیو ورڈز, اور باقی کو آپ ایز اٹ از چھوڑ دیتے ہو. تو اس کو بھی ورڈ سوئچ پلیجرزم کہتے ہیں. ایک میٹافور پلیجرزم ہے. میٹافور کیا ہے؟ لوگوں کی جو کریٹیویٹی ہوتی ہے, کچھ آتھرز ہوتے ہیں ان کے اپنے کریٹیو سٹائلز ہوتے ہیں رائٹنگ کے, اگر آپ ان سٹائل کو کاپی کر دیں تو یہ بھی پلیجرزم ہے. تو اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ اس سے بچا اس طرح جا سکتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی کریٹیو سٹائل اپنا تو نہیں بنا سکتے تو کم از کم ان کا یوز کر دے جو آتھر ہے جن کی مٹیریل کو آپ نے اسٹڈی کیا, لیکن کم از کم ان کو ریفرنس اور سائٹ کر دیں. اس میں
میٹافور میں کیا آ سکتے ہیں؟ ایک بندہ ہے وہ پراپر ہیڈنگ اور ایک پرٹیکولر سب ہیڈنگ کا اسٹرکچر اور ایک فلو پیپر میں یا ریسرچ تھیسس میں یوز کر رہے ہیں اور آپ ایز اٹ از ان کو فالو کر دیں، تو یہ میٹافور پلیجرزم میں آ جاتا ہے. آئیڈیا پلیجرزم تو یہ تو ایک بلینڈر ہے کہ کسی نے کوئی آئیڈیا پروپوز کیا ہے، فار ایگزامپل کہ فوگ یا CO2 کاربن ڈائی آکسائڈ کو کیسے ریڈیوس کیا جا سکتا ہے. کوئی ناول آئیڈیا ہے اور آپ آئیڈیا کو کیا کر دے، آپ ان کو کاپی کر دے اور اپنے نام کر دے وداؤٹ ایٹریبیوشن ٹو دیٹ پرٹیکولر آتھر، ان کو اکنالج کیے بغیر. تو یہ تو ایک بلنڈر ٹائپ آف پلیجرزم ہے. اس طرح ایک ریزننگ سٹائل یا آرگنائزیشن پلیجرزم ہے. آرگنائزیشن پلیجرزم میں یہ ہے کہ آپ ایز اٹ از سینٹینس بائی سینٹینس اینڈ پیراگراف بائی پیراگراف آپ کاپی کرتے ہو ایک آتھر کے سٹائل کو. تو اس کو کہتے ہیں ریزننگ یا آرگنائزیشن پلیجرزم. یہ اور یہ جو میٹافور پلیجرزم ہے یہ سم ہاؤ سملر کائنڈ آف پلیجرزم. اس کے علاوہ اور بھی مختلف ناموں سے پلیجرزم کے ٹائپس کو کیٹیگرائز کیا جاتا ہے لٹریچر میں. ایک ڈائریکٹ پلیجرزم ہے. ڈائریکٹ پلیجرزم میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایز اٹ از ایک سورس سے چیزیں لے لیتے ہو اور وداؤٹ چینجنگ، یہ سورس ہے اور آپ نے کاپی کر کے اپنے نام کر دیا ہے وداؤٹ ہیونگ اینی چینج ان دا ورڈز اور سینٹینسز اور فریزز اور اسٹائل. تو اس کو کلون کہتے ہیں. کلوننگ بھی کہتے ہیں، آئیڈینٹیکل کاپی بھی کہتے ہیں، کیونکہ ایز اٹ از آپ ریپروڈیوس کرتے ہو. ایک ہے موزیک پلیجرزم جس میں آپ پارشلی پیراپریزنگ کرتے ہو، یعنی ان کے ورڈ سینٹینسز کو تھوڑا سا پارشلی چینج کر دیتے ہو اور اپنے ورڈز کے ساتھ ان کو مکس کر دیتے ہو. تو اس کو موزیک پلیجرزم کہتے ہیں. ایک پیراپریزنگ ہے، آپ پیراپریزنگ کرتے ہو لیکن کریڈٹ نہیں کرتے. یہاں پہ آپ پیراپریزنگ کرتے ہو لیکن پارشلی کرتے ہو اور کریڈٹ تو آپ سائٹیشن اینڈ ریفرنس تو ایڈ ہی نہیں کرتے. یہاں پہ آپ پیراپریزنگ کرتے ہو، کمپلیٹلی کرتے ہو، فار ایگزامپل چینج کرتے ہو، لیکن اس جس سورس سے آپ نے اس کو ریڈ کیا ہے، اٹھایا ہے، یوز کر رہے ہو اپنے ڈاکومنٹ میں، اس سورس کو آپ سائٹ نہیں کر رہے ہو. تو پیراپریزنگ ود آؤٹ کریڈٹ اس کو کہتے ہیں. ایک تو وہ سیلف پلیجرزم ہے. آپ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی ریسرچ پیپر لکھتے ہیں، کانفرنس پیپر لکھتے ہیں یا اپنا تھیسس لکھتے ہیں، ان تھیسس کو پبلش کرتے ہیں، کانفرنس پیپر پبلش کرتے ہیں، پھر ہم جرنل کا پیپر لکھتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹیکسٹ تو میرا ہے، انٹروڈکشن سیکشن میں ادھر سے اٹھا دیتا ہوں، اپنے میتھڈ کو ادھر سے اٹھا دیتا ہوں اور ایز اٹ از دوبارہ یہاں لکھ دیتا ہوں. تو یہ سیلف پلیجرزم ہے. یہ بھی الاؤڈ نہیں ہے. آپ نے اس کو ریفر کرنا ہے، پچھلے کام کو ریفر کر دینا ہے، سائٹ کر دینا ہے، دو کہ دیٹ از یور اون کیوں نہ ہو. ایک ایکسیڈنٹل پلیجرزم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ارادہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو سائٹ نہ کریں، آپ کا ارادہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو سائٹ کرو گے لیکن بھول جاتے ہو. اور ایک مس ایٹریبیوشن ہے. مس ایٹریبیوشن پلیجرزم اس میں اس کو کہتے ہیں کہ آپ ایک بندے کا کام اٹھا دیتے ہو، اس اپنے ریسرچ پیپر تھیسس میں آپ یوز کر دیتے ہو، ماڈل یوز کرتے ہو، فارمولا یوز کرتے ہو، ڈائیگرام جو بھی ہے، اور آپ ان کو ریفرنس تو کرتے ہو، سائٹ کرتے ہو، لیکن غلط ریفرنس کرتے ہو. جو اوریجنل آتھر ہے اس کو نہیں ریفر کرتے لیکن کسی اور کے نام ان کو ایکنالجمنٹ کسی اور کو دیتے ہو. تو یہ مس ایٹریبیوشن ہے. اب یہ تو وہ مختلف ٹائپس ہو گئے. اب ایک پلیجرزم کو ہم ایک اور پرسپیکٹیو سے بھی دیکھتے ہیں، اور وہ اس پرسپیکٹیو سے کہ کتنا پلیجرائز ہے، کتنا آپ پلیجرزم کرتے ہو، یعنی کتنے، ہاؤ مچ ٹو کاپی اینڈ ہاؤ مچ یو ہیو کاپیڈ. تو اس میں ایک ہے پیچ ورک پلیجرزم. پیچ ورک میں کہ آپ مختلف جگہوں سے پیچز لے لیتے ہو، پیچز لگا لیتے ہو اپنے ڈاکومنٹ میں، ڈفرینٹ پیپل ورڈز آپ ایکومولیٹ کر کے اپنے پیپر میں تھیسس میں لکھ دیتے ہو. تو اس کو پیچ ورک پلیجرزم کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے گلوبل پلیجرزم جس میں آپ ایک ہی بندے کا، مثال کے طور پر میں میرے ایک ریسرچ پیپر کو اٹھا لیتے ہو، اس کو کاپی کر دیتے ہو اور اپنے کام میں ایز اٹ آپ یوز کر دیتے ہو. تو گلوبل یا ڈائریکٹ آپ پلیجرائز کر رہے ہو، کوئی پیراپرائزنگ نہیں کر رہے، کوئی کوٹیشن نہیں دے رہے ہو، کوئی سائٹیشن نہیں دے رہے ہو، کوئی ریفرنس نہیں دے رہے ہو. ایک انکریمنٹل پلیجرزم ہے. انکریمنٹل پلیجرزم میں یہ ہے کہ اس میں آپ کوٹنگ اینڈ پیراپرائزنگ کرتے ہو لیکن آپ کریڈٹ نہیں دیتے اس آتھر کو. آپ پیراپرائزنگ کرتے ہو،
یعنی ٹیکسٹ اٹھا کے میں کسی کا پیپر کے ایک ٹاپک کو اٹھا دیتا ہوں, اس کو کمپلیٹلی اپنے ورڈز میں لکھ دیتا ہوں, لیکن جس آتھر سے اٹھایا ہے اس کو اوریجنل آتھر کو میں کوئی کریڈٹ نہیں دیتا, کوئی سائٹیشن, کوئی اکنالجمنٹ میں نہیں دے دیتا, تو یہ انکریمنٹل پلیجرزم کہلاتا ہے. ایک گوسٹ رائٹر ہوتے ہیں, گوسٹ رائٹر یہ کہ وہ جو رائٹر ہی نہیں ہوتے لیکن ورڈ بائی ورڈ ایک کسی اور کا کام اٹھا لیتے ہیں اور اس کی کاپی بنا لیتے ہیں, اس کو وربیٹم کاپی کہتے ہیں. تو یہ گوسٹ رائٹر ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں فوٹو کاپی. تو فوٹو کاپی میں سگنیفیکنٹ پورشن کسی ایک سورس سے اٹھا دیتے ہیں اور اس کو چینج کیے بغیر آپ وہاں پہ پیسٹ کر دیتے ہو, تو یہ فوٹو کاپی اس کو کہتے ہیں. ایک ہے پورٹ لک پیپر. پورٹ لک پیپر وہی ہوتا ہے جس میں سیورل سورسز سے آپ اٹھا دیتے ہو, یعنی مختلف پیپر سے یا مختلف تھیسس سے یا رپورٹ سے مٹیریل اٹھا دیتے ہو, آڈیو اٹھا لیتے ہو, ڈائیگرام چیزیں اٹھا لے دیتے ہو اور فیو سینٹینسز اس میں سے یا پیراگرافس اس میں سے یہاں پہ وہاں پہ مختلف جگہوں پہ چینج کر دیتے ہو تاکہ آپ اپنے کام کے ساتھ ان کو فٹ کر سکے. تو یہ بھی پلیجرزم میں آ جاتی ہے. اب اس پلیجرزم کو کس طرح چیک کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے مختلف ٹولز اور سافٹ ویئرس, کچھ پیڈ ہے کچھ فری ہے. پیڈ ورژن میں ٹرنیٹن ہے جو کہ مختلف 10 ٹائپس آف پلیجرزم کو پکڑ سکتے ہیں اور آپ کو اس کے ریشو اور پرسنٹیج بتا سکتے ہیں کہ کتنا پرسنٹ آپ کا ڈاکومنٹ ریسرچ پیپر جو ہے وہ پلیجرائز ہے. اسی طرح آئیتھینٹیکیٹ ایک اور پیڈ ٹول ہے. اسی طرح فری بھی بہت سارے ٹولز اویلیبل ہے, ڈپلیکیٹ چیکر, پلیجرزم سافٹ ویئر اور پلیگ سنیکر اور NoLeg.com اور EasyWeb.com. یہ مختلف قسم کے ٹولز اویلیبل ہے جن کو یوز کر کے آپ یہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہو کہ آپ کا ڈاکومنٹ کتنا جو ہے پلیجرائز ہے. اب اس پلیجرزم سے بچنے کے لیے آپ کو کیا میجر لینے چاہیے؟ بینگ اے ریسرچر آپ کو ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا کہ آپ کا ڈاکومنٹ, آپ کا ٹیکنیکل ڈاکومنٹ, ریسرچ پیپر, تھیسس پلیجرائز نہ ہو. تو اس کا سمپل طریقہ کیا ہے کہ آپ جس بھی سورس سے لیتے ہو تو ان کے لیے کوٹ یوز کر دو اور ان کو سائٹ کرو, یعنی ان کو ریفرنس کرو, ان کو اکنالج کر دو. اور ایک یہ کہ ڈونٹ ریسائکل انٹرنیٹ کانٹینٹ. آپ انٹرنیٹ بلاگ پہ جاتے ہو, ایک رپورٹ پہ جاتے ہو, ایک ویب سائٹ پہ ایک جگہ سے چیزیں اٹھا لیتے ہو, دوسری جگہ سے چیزیں اٹھا لیتے ہو اور ان کو اس سے اپنا ڈاکومنٹ, ریسرچ پیپر یا تھیسس آپ بنا لیتے ہو. تو یہ ریسائکلنگ فرام دا انٹرنیٹ کانٹینٹ, اس سے بچنا چاہیے. اور اگر پھر بھی آپ کرتے ہو تو جس ویب سائٹ سے, جس بھی بلاگ سے, جس بھی فورم سے آپ نے انفارمیشن اٹھا لی ہے تو ان کی URL اور کس ڈیٹ کو آپ نے ایکسس کیا ہے وہ اور سارے انفارمیشن آپ اپنے ریفرنس میں ایڈ کر دو تاکہ لوگ ان کو پھر وزٹ کر سکے اور ویریفائی کر سکے. ایک اور چیز جو کہ نارملی ہم سے ہو جاتی ہے وہ یہ کہ پکچرز ہوتے ہیں تو اکثر ہم ان کو اٹھا لیتے ہیں کسی پیپر سے, کسی سورس سے اٹھا لیتے ہیں اور پھر ہم ان کو سائٹ نہیں کرتے. دو کہ وہ فگر اور چارٹ جو ہوتا ہے وہ ہمارا اپنا نہیں ہوتا, وہ پکچرز ہمارے اپنے نہیں ہوتے. اور اگر ہم پلیجرزم سافٹ ویئر کو یوز کریں تو وہ ان کو نہیں پکڑ سکتے. تو یہ ہمارے اخلاقی اور جو ایتھیکل ان ایتھیکل ہے اگر ہم ان کو میڈیا کانٹینٹس کو جس میں ویڈیو, آڈیو اور یہ چیزیں ہو سکتی ہے, ہم اگر ان کو وہ نہ کریں, سائٹ نہ کریں. ایک نارملی جب ہم ریسرچ کرتے ہیں تو ہم سیکنڈری ڈیٹا کو یوز کرتے ہیں. بعض اوقات ہم پرائمری ڈیٹا کے اوپر جاتے ہیں لیکن یوزولی ہم سیکنڈری ڈیٹا کے اوپر جاتے ہیں. اور سیکنڈری ڈیٹا میں جب ہم انالیسس کرتے ہیں, اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا انالیسس ہم کرتے ہیں تو ہم ڈیٹا سیٹ کو ہم اکنالج نہیں کرتے. ہم ڈیٹا سیٹ یوز کرتے ہیں لیکن ایٹریبیوشن ہم نہیں دیتے جس نے اس ڈیٹا سیٹ کو کریٹ کیا ہے یا جس آرگنائزیشن نے ہمیں یہ پرووائڈ کیا ہے, تو آپ نے ان کو اکنالج کرنا ہوگا. ایک اور جو بعض لوگ غلطی کرتے ہیں, بہت بڑی بلنڈر, کہ وہ لوگوں کو ہائر کرتے ہیں کہ میرے لیے پیپر لکھو, تو ان کو تو اپنے پیسوں سے کام ہوتا ہے, وہ ان میں سے کسی بھی چیز کا خیال رکھ کے بغیر آپ کو پیپر آن پیمنٹ لکھ دیتے ہیں جس پہ کل آپ کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے. تو یہ سارے وہ سٹیپس ہیں جن کو یوز کر کے ہم پلیجرزم سے
بچ سکتے ہیں. تو اب ان پلیجرزم سے بچنے کے لیے نیکسٹ ہمارا ایک لیکچر ہوگا جن کو ہم سائٹیشن ٹول ہے کہ اس کو ہم یوز کریں گے. اینڈ نوٹ سائٹیشن ٹول کے حوالے سے ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا. تو اسٹے ٹیون. اور اسی طرح ہم اور بھی جب ہم مٹیریل ڈاؤن لوڈ کریں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ آیا یہ میں نے اچھے سورس سے ڈاؤن لوڈ کی ہے یا ایک اچھا سورس نہیں ہے. تو رینکنگ جرنل کے حوالے سے بھی ہمارے نیکسٹ لیکچر ہوں گے. ان سے ٹیون رہنے کے لیے آپ خود بھی اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں کو بھی ریکمینڈ کر دیں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو سکے. تو سی یو ان نیکسٹ لیکچر ود رینکنگ جرنل ان کانفرنسز اینڈ یوز آف اینڈ نوٹ ان academic writing. Thank you so much. Allah Hafiz.